urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ہشتم، حصہ 5، مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ مخالفت و مزاحمت کی دوسری تدبیروں کے ساتھ کفار قریش کی ایک نہایت سنگ دلانہ تدبیر یہ تھی کہ جس کے متعلق ان کو معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے یا جس نے بھی کسی طرح اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس پر انہوں نے بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا اور اس کو اسلام سے پھیرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا کوئی ممکن طریقہ استعمال کرنے سے ذرا دریغ نہ کیا۔ اول تو یہ طریقہ رہا کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے جو لوگ کچھ عزت اور خاندانی شرف و حمایت رکھتے تھے، ان سے مل کر ان کو ملامت کی جاتی کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بھلائی اور برائی کو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ اب اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے، تمہیں احمق ٹھہرائیں گے اور تمہاری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ جو لوگ کوئی تجارتی کاروبار یا صنعتی پیشہ کرتے تھے، ان کو دھمکیاں دی جاتی کہ یا تو اسلام چھوڑ دو، نہیں تو تمہاری تجارت برباد کر دی جائے گی اور تمہارے پیشے کو نہیں چلنے دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم بھوکے مرنے لگو گے۔ رہے بے سہارا اور کمزور لوگ تو ان کو سخت عذاب دیے جاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ نوبت یہ آ گئی کہ عزت دار اور خاندانی لوگوں تک کو مارا پیٹا اور باندھا جانے لگا۔ خاندانی لوگوں پر مظالم۔ ابن اسحاق اور طبری نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے باہم طے کیا کہ ان کے بیٹوں، بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کی ہے، اس پر جبر و ظلم کر کے اسے زبردستی اس دین سے پھیرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں پر ایک فتنہ عظیم برپا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز آدمی کو نوفل بن خولد بن العدویہ نے، جو اسد قریش کا شیر کہلاتا تھا، پکڑ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے خاندان بنو تیم نے ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکفنا شر ابن العدویہ، خدایا ابن العدویہ کے شر سے ہم کو بچانے کا تو ہی ذمہ لے لے۔ بحیقی ابن سعد۔ حضرت زبیر بن العوام کو ان کا چچا ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور نیچے سے دھونی دیتا اور کہتا جاتا تھا کہ اسلام سے رجوع کر، مگر وہ برابر یہی جواب دیے جاتے کہ میں کبھی کفر نہ کروں گا۔ ابن سعد طبرانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا حکم مروان کے باپ نے باندھ دیا اور کہا، تو باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرتا ہے، میں تجھے نہیں کھولوں گا جب تک تو اس دین کو چھوڑ نہ دے۔ انہوں نے جواب دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا خواہ کچھ ہو جائے۔ ابن سعد۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو ان کے چچازاد بھائی عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ نے سخت اذیتیں دیں اور ان کے اہل خاندان نے ان کو قید کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھاگ نکلے اور پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر مہاجرین کے ساتھ چلے گئے۔ ابن سعد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے بے حد تنگ کیا، مگر وہ اپنے دین سے نہ ہٹے۔ ابن سعد۔ انہی کے متعلق مسند احمد، مسلم،
ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ، ابو سفیان کی بھتیجی، نے ان سے کہا جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ وہ اس پر سخت پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات نہ مان۔ سورہ عنکبوت آیت 8۔ حضرت خالد بن سعید کی سرگزشت۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید بن العاص کو جب پتہ چلا کہ ان کے باپ ابو اوہیہا کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا ہے تو وہ اس کے ڈر سے چھپ گئے، مگر اس نے ان کو تلاش کر کے پکڑوا بلایا اور سخت سست کہنے کے بعد ان کو اتنا مارا کہ وہ لکڑی ٹوٹ گئی جس سے وہ انہیں مار رہا تھا۔ پھر کہا تو نے محمد کی پیروی اختیار کر لی، حالانکہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہا ہے، دین آبائی میں عیب نکال رہا ہے اور ان اسلاف کو گمراہ قرار دے رہا ہے جو اس دین کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا خدا کی قسم وہ سچے ہیں اور میں ان کا پیرو ہوں۔ ابو اوہیہا نے ان کو پھر مارا اور گالیاں دیں اور کہا نالائق، جہاں تیرا جی چاہے چلا جا، میرے گھر میں تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا آپ میرا رزق بند کر دیں گے تو اللہ مجھے رزق دے گا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز مکہ کے نواحی میں کسی سنسان جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو اوہیہا کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے بلا کر ان سے کہا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دے۔ انہوں نے جواب دیا میں مرتے دم تک یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جواب سن کر ابو اوہیہا نے ان کے سر پر لکڑی مارنی شروع کی اور یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ پھر انہیں قید کر دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا بند رکھا۔ مکہ کی گرمی میں حضرت خالد یہ عذاب بھگتتے رہے، آخر موقع پا کر گھر سے بھاگ نکلے اور مکہ کے نواحی میں پھرتے رہے، یہاں تک کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی اور یہ ان مہاجرین کے ساتھ چلے گئے۔ ابن سعد بہیقی نے بھی مختصراً اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم عظیم۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے گئے۔ وہاں یکایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر تقریر شروع کر دی اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کسی نے حرم میں علل اعلان دعوت اسلام دی ہو۔ مشرکین یہ تقریر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو گرا کر پاؤں سے روندا، اور عتبہ بن ربیعہ نے ان کے منہ پر اتنے جوتے مارے کہ سارا منہ سوج گیا اور ناک اس میں چھپ گئی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے قبیلے والے بنو تیم آگے بڑھے اور کفار سے ان کو چھڑا کر ان کے گھر لے گئے۔ انہیں اس امر میں کوئی شک نہ رہا تھا کہ یہ اب مر جائیں گے، اس لیے وہ پلٹ کر پھر مسجد میں گئے اور کہا کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ کو جیتا نہ چھوڑیں گے۔ شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سود پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر بنو تیم نے ان کو برا بھلا کہا، ملامت کی اور اٹھ کر چلے گئے، اور ان کی والدہ ام الخیر سے کہہ گئے انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ ماں بیٹے جب تنہا رہ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پھر وہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے تمہارے دوست کا کچھ حال معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کر ام جمیل بنت خطاب یعنی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن سے جا کر پوچھو۔
وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ طبرانی نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی کنیت ام جمیل تھی۔ عبد الرزاق نے المصنف میں امام زہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام جمیل کے گھر میں قرآن سن کر ایمان لائے تھے، اور دوسری روایت میں ان خاتون کا نام فاطمہ بنت خطاب آیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی بہن کا نام فاطمہ تھا اور انہی کی کنیت ام جمیل تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب جا کر ان سے کہا ابو بکر محمد بن عبداللہ کا حال پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو، البتہ آپ چاہیں تو میں ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں چلو۔ وہ آئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدحال پڑے دیکھ کر چیخ اٹھیں، خدا کی قسم جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ کافر و فاسق ہیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ ان سے تمہارا انتقام لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے چپکے سے کہا آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خوف نہیں ہے۔ تب ام جمیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دار ارقم میں۔ حضرت ابو بکر نے کہا واللہ میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ان کے پاس نہ جاؤں۔ ام جمیل نے کہا ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر جب شہر میں سکون ہو گیا تو وہ اور ام الخیر ان کو سہارا دے کر دار ارقم لے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا حال دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھکے اور ان کو چوم لیا۔ دوسرے مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے ان پر جھکے اور ان کی حالت دیکھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے سوائے اس تکلیف کے جو اس فاسق نے میرے منہ پر جوتے برسا کر پہنچائی۔ یہ میری ماں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہیں، آپ بابرکت ہیں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو آگ سے بچا لے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حافظ ابو الحسن خثیمہ بن سلیمان الطرابلسی کی کتاب فضائل صحابہ سے بتفصیل نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے اصابہ میں اسے مختصراً ام الخیر کے حالات میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارا جاتا ہے۔ ابن اسحاق حضرت عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو یعنی ہم میں سے کسی کو علانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا ہے، ہمیں کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی، پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا۔
قرآن سنائے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں۔ سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ 336۔ بےکس غلاموں، لونڈیوں اور موالی پر ظلم۔ سب سے زیادہ دردناک مظالم ان غلاموں، لونڈیوں اور موالی پر توڑے گئے جو اسلام لے آئے تھے اور جن کا مکہ میں کوئی پشت پناہ نہ تھا۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے ایک حضرت بلال بن رباح تھے جو بنی جمحہ میں سے کسی کے غلام تھے اور غلامی کی حالت ہی میں ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ حبشی تھے، جیسا کہ طبرانی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا حال جب کھلا تو امیہ بن خلف جہمی نے ان کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ ابن ہشام اور بلازری نے لکھا ہے کہ وہ دوپہر کو سخت گرمی کے وقت انہیں نکال کر لے جاتا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا جب تک محمد کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت نہ کرے، مگر وہ جواب میں بس عہد عہد ہی کہے چلے جاتے۔ بلازری نے حضرت عمر بن العاص کی روایت نقل کی ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی سخت تپتی ہوئی زمین پر لیٹے دیکھا ہے جس پر اگر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ پک جاتا، مگر وہ اس حالت میں بھی صاف کہہ رہے تھے کہ میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کا آنکھوں دیکھا حال بلازری نے نقل کیا ہے کہ میں حج یا عمرے کے لیے مکہ گیا تو دیکھا کہ بلال ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور لڑکے ان کو گھسیٹے پھر رہے ہیں، مگر وہ کہے جا رہے ہیں کہ میں لات اور عزا اور حبل اور اساف اور نائلہ اور ربوانہ سب کا انکار کرتا ہوں۔ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بلازری میں یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک دن ایک رات پیاسا رکھا گیا اور پھر تپتی ہوئی ریت پر لے جا کر ڈال دیا گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ گلے میں رسی باندھ کر ان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ مکے کی گھاٹیوں میں انہیں گھسیٹے لیے پھرتے، پھر تپتی ہوئی ریت پر لا کر اوندھے منہ لٹا دیتے تھے، ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ ایسے ہی اور سخت عذاب دے دے کر ان سے کہا جاتا کہ تمہارے رب لات اور عزا ہیں، مگر وہ عہد عہد ہی کہتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنی جمحہ کے محلے ہی میں تھا۔ وہ یہ ظلم دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئے۔ ابن اسحاق کی روایت حشام بن عروہ سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک تنومند حبشی غلام ان کے بدلے میں دے کر انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا، اور ابن ابی شیبہ نے قیس بن حازم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کیا تھا۔ اس مضمون کی روایات ابن سعد نے بھی نقل کی ہیں، البتہ قیمتوں میں اختلاف ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر، ابن سعد کا بیان ہے کہ یاسر یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے مکہ آئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی سے حلیفانہ تعلق قائم کر لیا، اور ابو حذیفہ نے اپنی لونڈی سمیہ سے ان کی شادی کر دی۔ جب اسلام آیا تو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس پر پورا خاندان سخت مبتلا عذاب کر دیا گیا۔ بلازری نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور طبرانی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے جہاں ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سخت رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ امام احمد اور ابن سعد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام سے گزرے جہاں اس خاندان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، یا اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ محمد بن کعب قرطی کا بیان ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمار کو ایک مرتبہ کرتا اتارے ہوئے دیکھا تو ان کی پیٹھ پر داغ ہی داغ نظر آئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس عذاب کے نشانات ہیں جو مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر مجھے دیے جاتے تھے۔ عمرو بن میمون کے حوالے سے ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں سے داغا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آگ عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آخر کار ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ عذاب کی سختیاں سہتے سہتے انتقال کر گئے۔ پھر ابو جہل نے ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا گیا اور وہ گر گئے۔ اب صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ ان کو پانی میں غوطے دیے گئے یہاں تک کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا، اور انہوں نے حضور کا انکار اور ان کے معبودوں کی تعریف کر کے جان چھڑائی، اور پھر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حال بیان کیا۔ آپ نے پوچھا اپنے دل کی کیا کیفیت پاتے ہو؟ عرض کیا بالکل ایمان پر مطمئن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ ایسا موقع آئے تو پھر یہی کچھ کہہ دینا۔ بہیقی، ابن سعد، ابن جریر، بلاذری، اونی وغیرہم نے یہ واقعہ نقل کر کے متعدد مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت 104 اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو معاف ہے، البتہ جو شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کرے اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔